تو ناظرین آخرکار کشمالہ اور سرفراز اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئے۔ دونوں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نوشیروان کو آخرکار دعا کے خلاف کر ہی دیا۔ کشمالہ تو اتنی خوش ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہنس ہنس کر سرفراز کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بالکل اچھا کھیل کھیل رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے آج میں نے نوشیروان اور دعا میں کھٹپٹ دیکھی ہے۔ آج نوشیروان نے دعا کو بہت سنائی ہے، بہت ڈانٹا ہے۔ آخرکار نوشیروان بے وقوف بن ہی گیا کشمالہ اور سرفراز کی وجہ سے۔ کشمالہ تو سوتن ہے دعا کی، لیکن سرفراز کو دعا سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے۔ اس نے فضا کو بھی دعا کے خلاف کر دیا ہے۔ دعا بیچاری اکیلی پڑ گئی ہے، اوپر سے صرف اسے نوشیروان کا ہی آسرا تھا، وہ بھی اب اسے سختی سے ڈانٹ رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ شک کرنے لگا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں کشمالہ نے نوشیروان کے دماغ میں ڈالی ہیں۔ دعا بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن سرفراز یہاں پر باز نہیں آیا۔ اس نے فضا اور نوشیروان کو دعا کے خلاف تو کر دیا ہے، اب وہ جعفر کو بھی دعا کے خلاف کر رہا ہے۔ جعفر کو بھی عجیب عجیب باتیں دعا کے بارے میں بتا رہا ہے تاکہ جعفر بھی اس کے خلاف ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نوشیروان کا خاص بندہ ہے جعفر۔ اگر جعفر ایک بار دعا کے خلاف ہو گیا تو وہ یقیناً نوشیروان کو مزید دعا کے خلاف کرے گا، اس وجہ سے وہ اس کو بھی ورغلاتا ہے اور نوشیروان دعا کو اتنی سختی سے ڈانٹتا ہے، اتنا برا بھلا کہتا ہے۔ اس نے آج تک ایسی بات نہیں کی دعا سے جتنی سختی سے وہ اب پیش آیا، اور دعا اتنی ٹینشن لیتی ہے کہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے گھر پر ہی، اور جب اس کا چیک اپ ہوتا ہے ڈاکٹر چیک کرتی ہے تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ دعا ماں بننے والی ہے۔ سب یہ سن کر کافی حیران ہوتے ہیں، صرف دعا ہوتی ہے جو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور کشمالہ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس ٹائم جب نوشیروان اور دعا کے درمیان اس نے غلط فہمی ڈال دی ہے، اب یہ اس کو نیوز سننے کو مل جائے گی، اور نوشیروان جو ہے اسے تو کسی بات کا یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ ابھی فی الحال تو وہ خوش ہوگا، لیکن وہ چونکہ دعا سے ناراض ہے اس لیے وہ اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن کشمالہ اور سرفراز مل کر دعا کے بچے کے بارے میں اس کو ڈاؤٹ میں ڈال دیں گے نوشیروان کو، اور کہیں گے کہ یہ سرفراز کا بچہ ہے۔ کشمالہ تو اتنی گھٹیا عورت ہے کہ یہ ایک نئی چال چلے گی اور اس میں نوشیروان کو پھنسا دے گی۔ نوشیروان سے کہے گی کہ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ سرفراز کا بچہ ہے، کیونکہ دعا آج کل بہت زیادہ سرفراز کے ساتھ مل رہی ہے، اور سرفراز نے فضا کو بھی طلاق صرف اسی لیے دی ہے، اور سرفراز نے دعا سے کہا ہے کہ تم نوشیروان سے طلاق لے لو، میں نے فضا کو تو طلاق دے دی ہے، ہم دونوں مل کر شادی کر لیں گے بعد میں اور بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ اور نوشیروان پاگل ہے، وہ بے وقوف بن جائے گا، کشمالہ کی باتوں میں آ جائے گا اور وہ دعا کو گھر سے نکال دے گا۔ لیکن دعا اپنے ماں باپ کے گھر کیسے جائے گی؟ وہاں پر فضا بیٹھی ہے اور فضا نے اس کا ویسے ہی جینا حرام کیا ہوا ہے اس پر شک کر کے، اور اب نوشیروان بھی اس پر شک کر رہا ہے، تو دعا کہاں پر جائے گی؟ دعا بالکل بہت زیادہ اکیلی ہو کر رہ گئی ہے، لیکن ظاہر ہے دعا کے پاس اور کوئی بھی گھر نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی جائے گی۔ وہاں پر فضا کی جلی کٹی جیسی بھی باتیں وہ سنے گی، لیکن اس کے ماں باپ کو تو دعا پر یقین ہوگا، کیونکہ اس کی ماں دعا پر بھروسہ کرتی ہے، پہلے بھی اس کی ماں نے ہی اس پر بھروسہ کیا تھا۔ تو دوستوں، نوشیروان کی جیسی محبت دعا کے لیے دکھائی گئی تھی، تو نوشیروان کو نہیں بنتا تھا کہ وہ دعا پر اس طرح شک کرے، کیونکہ جو مرضی کشمالہ اس کے بارے میں کہتی رہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ دعا کا ساتھ دیتا، بالکل بھی اس پر شک نہ کرتا، لیکن الٹا ہوا۔ نوشیروان نے دعا پر اتنا الزام لگایا سرفراز کے بارے میں، کیونکہ سرفراز گھر تک آ گیا تھا اور کشمالہ نے ہی گارڈز کو کہا تھا کہ سرفراز کو اندر آنے دو، اور اس نے گارڈز کو بھی پیسے دے کر خرید لیا۔ اس لیے نوشیروان کے سامنے سارے گارڈز نے بھی جھوٹ بولا اور دعا بیچاری پھنس گئی۔ اب نوشیروان اب ان لوگوں کا یقین کرے یا دعا کا یقین کرے، لیکن اصولی طور پر تو نوشیروان کو دعا کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا نوشیروان نے غلط کیا؟ کیا اس کو واقعی دعا کا یقین کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کو بے وقوف تو بنایا گیا ہے، اس میں اس کا قصور ہے یا نہیں ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور ناظرین، اس ڈرامے کی ابھی 5-6 ایپیسوڈز باقی ہیں، یہ ڈرامہ ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ سرفراز اور کشمالہ اس چیز کو بہت زیادہ کھینچیں گے، نوشیروان کو اور بھی زیادہ یہ لوگ بھڑکائیں گے، اور نوشیروان دعا کو اس گھر سے نکال دے گا، اسے بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ اس کا بچہ ہے، لیکن اینڈ پر جا کر اس کو جب یقین آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ دعا نوشیروان کے ساتھ نہ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے کا جو اینڈ ہے وہ ہیپی نہ ہو۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ نیچے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔